بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ عزیز طلباء، آج ہم خط لکھنے کا جو طریقہ ہے، خط لکھنے کا جو درست پیٹرن ہے، اس کو آج ہم اپنے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ خط جو ہے 6-7 کو چوائس کے ساتھ آتا ہے، یعنی خط اور درخواست میں آپشن ہوتی ہے کہ یا خط لکھیں یا درخواست لکھیں، لیکن جماعت ہشتم میں خط جو ہے وہ الگ سے ایک سوال ہوتا ہے اور درخواست الگ سے ایک سوال ہوتا ہے۔ تو آج ہم خط کو انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں، اور نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں ہم انشاءاللہ درخواست لکھنے کا جو درست پیٹرن ہے، درست انداز جو ہے، جس سے ہم زیادہ سے زیادہ میکسیمم مارکس جو ہے وہ لے سکیں اپنے امتحانات میں، اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم خط کو دیکھتے ہیں۔ خط کا جو آغاز ہے، سب سے پہلے ہم مقام روانگی لکھتے ہیں۔ مقام روانگی جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے، خط روانہ کیا جا رہا ہے، اس کو مقام روانگی کہتے ہیں۔ تو چونکہ ہم امتحانی کمرے میں بیٹھ کر، امتحانی مرکز میں بیٹھ کے خط لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ویسے بھی اپنا درست پتہ، اپنا جو اپنے بارے میں کوئی معلومات دینا امتحان میں جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی اس کی، تو اس لیے امتحانی مرکز سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ہے مقام روانگی، امتحانی مرکز۔ بعض جگہوں پہ آپ نے امتحانی کمرہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، کمرہ امتحان لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ کمرہ لکھنے سے میں جو ہے وہ بچوں کو عموماً منع کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمرے کی جو املا ہے، اس کی میں تھوڑا سا اختلاف جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک پرانے طریقے سے کمرہ جو ہے وہ ہے سے لکھا جاتا تھا، جس کی مثال کے طور پر آپ دیکھیں تو یہ کمرہ تھا، لیکن اس کو اکثر جو ہے وہ لوگ غلط کہتے ہیں، اور کمرے کی درست اس جو املا ہے وہ کہتے ہیں کہ الف کے ساتھ لکھا جائے۔ تو چونکہ اختلاف موجود ہے، تو اس لیے ایسی چیز جس میں اختلاف پایا جائے، امتحان میں اس کو کبھی بھی جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسی چیز لیں جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، جس میں کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ تو امتحانی مرکز ایسا لفظ ہے جس کو کوئی غلط نہیں کرے گا، کوئی بھی جو ہے وہ اس کو غلط قرار بھی دے سکتا۔ تو امتحانی مرکز کی جو ہے وہ عادت بنائیں۔ یہ اگلی کلاسز میں 9 تک جو ہے وہ، اور پھر آگے جا کے آپ نے جو ہے انٹر میں بھی خط لکھنا ہے، تو اس کو عادت بنا لیں، امتحانی مرکز لکھیں۔ اس کے بعد آ جاتی تاریخ روانگی، کب خط لکھا گیا۔ تو جو بھی تاریخ ہو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو 20 اپریل 2020 یہ تاریخ اور مقام روانگی جب آپ لکھ دیں گے درست طریقے سے دائیں طرف، تو آپ کو اس کے درست لکھنے پر کیا ہوگا، 1 نمبر جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ اگر اس میں غلطی ہوئی تو نمبر کٹ بھی سکتا ہے، لہٰذا اس کو بڑی احتیاط سے جو ہے وہ دیکھیں، اس کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، القاب، یعنی کس کو خط لکھ رہے ہیں اس کو مخاطب کرتے ہیں۔ تو اچھے لقب سے بلائیں۔ تو یہ خط جو ہے والد کا نام تھا، تو اس میں کیا ہے کہ ابا جان، ابا جان، محترم ابا جان تھوڑا ثقیل ہو جاتا ہے، تو والدین کے ساتھ تھوڑی بے تکلفی ہونی چاہیے، تو اس لیے پیارے ابا جان لکھ دیں تو یہ ذرا اچھا لگتا ہے، ایک بے تکلفی اور ایک لگاؤ جو ہے وہ نظر آتا ہے اس میں۔ تو پیارے ابا جان۔ پھر ندائیہ کی علامت، یہ ایک لائن لگا کے نیچے چھوٹا سا نقطہ لگایا، ندائیہ ندا سے ہے، ندا کا مطلب ہے آواز دینا، اور آواز جب بھی کسی کو مخاطب کریں گے، کسی کو بھی آپ جب اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں آواز دے کر یا بلا کر یا اس کو صدا لگاتے ہیں، تو ہم یہ ندائیہ کی علامت لگاتے ہیں تحریر لکھتے ہوئے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دوسرے شخص کو کیا کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ اس کو ہم ندائیہ فجائیہ استجابیہ بھی کہتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کریں تو یہ ندائیہ کی علامت کہلاتی ہے۔ اگر یہ ندائیہ کی علامت آپ نے نہیں لگائی تو آپ کا 1 نمبر جو ہے وہ کٹ جائے گا، یعنی پیارے ابا جان 1 نمبر۔ اگر یہ علامت غلط ہوئی یا ادھر کوئی املا کی غلطی ہوئی تو آپ کا نمبر ضائع ہو جائے گا، لہذا املا پر بھی توجہ دیں، اور دوسرے علامات کے استعمال پر، جس کو ہم رموز اوقاف کہتے ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ خصوصی توجہ دینی ہے۔ تو یہ ندائیہ کی علامت آئے گی پیارے ابا جان کے بعد۔ اس کے بعد ہے السلام علیکم، یعنی آداب، القاب، اور اس کے بعد آداب آ گئے، یعنی سلام عرض کر دیا، دعا دے دی۔ اس کے بعد ہم نے ختمے کی علامت لگائی ہے۔ ختمہ یعنی جس کو انگلش میں ہم فل سٹاپ کہتے ہیں، اردو میں چھوٹا سا ڈیش ہوتا ہے، اس میں ڈاٹ لگتا ہے، اس میں چھوٹا سا ڈیش لگا دیتے ہیں ہم۔ تو السلام علیکم کے بعد ہم نے یہ ختمے کی جو ہے وہ علامت لگا دی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پر بات فی الحال ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، السلام علیکم، اکثر جو میں نے دیکھا بچے اس لفظ کو غلط لکھتے ہیں۔ اس لفظ کو درست لکھنے کا طریقہ یہ میں نے سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں، السلام علیکم یا السلام علیکم، یا پھر کیا کریں گے، اگر السلام صحیح بھی لکھ دیا تو بیچ میں واو ڈال دیتے ہیں۔ تو
یہ سارے جو طریقے ہیں یہ تمام کے تمام جو میں نے یہاں لکھے ہیں یہ سب کیا ہے؟ غلط ہے۔ الف لام سین لام الف اور میم، السلام میم پہ پیش آتی ہے، السلام علیکم، تم پر سلام کی۔ اس کے علاوہ جو اگر سلام لکھا یا اسلام لکھ دیا یا السلام اور واو ڈال دیا بیچ میں تو معنی مختلف ہو جاتے ہیں، اور یہ املا کے لحاظ سے اور غلط ہے چیز تو یہ کیا کرے گی؟ آپ کا نمبر کٹوا دے گی۔ لہٰذا اس کو بھی بڑی احتیاط سے جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کی عادت بنائیں۔ یہ بچے آگے اب بڑی کلاسز تک میں نے دیکھا کہ جاتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے نا السلام علیکم ان کو صحیح لکھنا نہیں آتا، وہاں پر بھی غلطیاں کرتے ہیں، بیچ میں واو ڈال دیتے ہیں، یا یہ الف کے بعد جو لام آتا ہے جو فعل معرفہ کی جو ہے وہ علامت ہوتی ہے عربی میں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس میں معرفہ کی علامت ہوتی ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ غلط کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا خیال رکھیں اور اس کو عادت بنائیں ابھی، تاکہ آگے آنے والے وقتوں میں بھی آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد نفس مضمون شروع ہوتا ہے ہمارا۔ اچھا یہ ہے السلام پیارے ابا جان لکھنے کا بھی ایک نمبر ہے اور السلام علیکم لکھنے کا الگ سے ایک نمبر ہے، 1 2 3 نمبر یہاں تک ہمارے خط میں جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں اگر ہم اس میں کوئی غلطی نہ کریں۔ اس کے بعد نفس مضمون شروع ہوتا ہے جس میں ہم اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ آپ اس میں جو کہنا چاہتے ہیں مخاطب سے جس کو خط لکھ رہے ہیں آپ، وہ سب کچھ جو آپ نے اسی حصے میں کہنا ہوتا ہے۔ اس کا آغاز ہم عموماً کس سے کرتے ہیں؟ خیریت نگاری سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مزاج پرسی سے کرتے ہیں کہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہاں خیریت پوچھی گئی ہے تو کیا ہے؟ مزاج پرسی ہے۔ اس کے بعد اپنی خیریت بتائی گئی ہے، خیریت نگاری، تو میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ اسی سے خطوط کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ وہ خطوط جو ہم اپنے کسی تعلق والے کو، کسی رشتہ دار کو، کسی اپنے دوست کو یا اپنے کسی قریبی عزیز کو جو ہے وہ لکھتے ہیں تو اس کا آغاز جو ہے وہ خیریت نگاری سے اور مزاج پرسی سے ہوتا ہے۔ ایک جو ہے وہ ایسا خط ہے جس میں خیریت نگاری شروع میں نہیں لکھی جاتی یا نہ جو ہے وہ مزاج پرسی کی جاتی ہے، وہ ہے جب ہم کسی کی تعزیت کا جو ہے وہ خط لکھتے ہیں، کسی کی وفات پر تعزیت کا جو ہم خط لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر ہم خیریت نہیں پوچھتے، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر نہیں لکھی جاتی۔ اس کے بعد آپ اس کو لکھیں تو یہ جو ہمارا نفس مضمون ہے اس میں آپ نے تمام باتیں بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو اختتام ہے نفس مضمون کا وہ سلام دعا پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو دوسرے گھر کے جو افراد ہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ان کو سلام اور دعا جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، اور یہاں پر پھر ہم خط کا کیا کرتے ہیں؟ اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں انتہائی بائیں طرف الٹے ہاتھ نیچے ہم لکھتے ہیں والسلام۔ کہ والسلام بھی لفظ کو جو ہے وہ درست لکھیں، اس کا بھی الگ سے جو ہے وہ ایک نمبر ہے اس پورے حصے کا۔ کون لکھ رہا ہے خط؟ آپ کا بیٹا والد کو خط لکھا ہے تو بیٹے نے لکھا ہوگا یا بیٹی نے، تو آپ کا بیٹا یا بیٹی، اور ہم نام پتہ اپنا نام رول نمبر وغیرہ نہیں لکھتے امتحانات میں، تو اس کی جگہ پر ہم کیا لکھتے ہیں؟ الف ب ج۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ امتحانی مرکز اور تاریخ لکھنے کا ایک نمبر ہے، پھر پیارے ابا جان اور یہ علامت تک جو ہے وہ ایک نمبر ہے، یہاں تک ایک السلام علیکم کا ایک نمبر، 1 2 3، اور میں نے بتایا کہ والسلام آپ کا بیٹا الف ب ج، اس کا بھی ایک نمبر ہے۔ تو 4 نمبر 6 نمبر بچے، تو 6 نمبر جو ہیں وہ ہمارے کس کے ہوتے ہیں؟ نفس مضمون کے ہوتے ہیں۔ تو یہ پیٹرن ہے، یہ اگر چیزیں آپ درست لکھتے ہیں تو 4 نمبر تو بالکل ایکوریٹ آنے چاہیے۔ اس کے بعد یہ 6 نمبر ہیں، تو 6 نمبر میں اگر آپ کوئی املا کی غلطی نہیں کرتے، آپ زبان و بیان کی جملے درست لکھ دیتے ہیں، جملوں میں ایسی کوئی غلطی نہیں کرتے جس سے جملہ ہی بے معنی ہو جائے، بے ربط ہو جائے، تو پھر اس میں بھی نمبر جو ہے وہ 9 ساڑھے 9 تک، یعنی 6 میں سے 5 ساڑھے 5 نمبر، اور ٹوٹل جو ہے وہ کل ملا کر ہمیں تقریباً 9 ساڑھے 9 نمبر خط میں جو ہے وہ آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اور بہت اچھا اگر خط بچے نے لکھا ہو تو بعض اساتذہ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے خوش ہو کر اس کو پورے 10 نمبر بھی جو ہے وہ دے دیتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں خط کی وہ اچھے طریقے سے پوری کی جائیں، املا کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، پیٹرن کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، تو ہم میکسیمم مارکس 9 ساڑھے 9 10 تک بھی نمبر جو ہے وہ لے لیتے ہیں اگر لکھائی، املا اور زبان و بیان بالکل درست ہو۔ تو عزیز طلباء، اس کو آپ پیٹرن کو ذہن میں رکھیے گا، جو چیزیں میں نے چند بتائی ہیں ان کو ذرا ان کا خیال رکھیے گا، اور جو آپ کے نوٹس میں خط دیے گئے ہیں 6 7 8 کے نوٹس میں، ان کو جو ہے وہ اس پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے یاد کریں، اور اپنی کسی کاپی پر، اپنے کسی رجسٹر پر یاد کرنے کے بعد اس کو لکھ کر ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کی جو
رائٹنگ سکل ہے، لکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اچھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی املا بھی بہتر ہو۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم درخواست کے پیٹرن کو ڈسکس کریں گے۔ جب تک عزیز طلباء اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔